शिकायतें हैं मुसलमान को गैरों से बहुत ज्यादा। खुद मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्या हमने इस मौके पर नाजायज मुनाफाखोरी छोड़ी, जालसाजी छोड़ी? जालसाजी का मतलब होता है आप किसी और के नाम की चीज बना लेते हैं, ब्रांडेड चीज नहीं होती है वो, आप बना लेते हैं जाली और बेचते हैं। जालसाजी, वो दवा हो, वो कपड़े हों, वो कोई चीज हो, कॉपी करना जिसको कहते हैं शायद। क्या हमने मिलावट छोड़ दी? खालिस ग़िज़ाएं मिलती हैं क्या? सब्जी और फल, वेजिटेबल्स और फ्रूट, इसके लिए कहावत मशहूर है कि इसको बेच दो वरना ये तुम्हें बेच देंगे, क्योंकि वो महफूज नहीं रखे जा सकते ज्यादा देर, गल सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर कोई लेगा नहीं। दूध के हवाले से या खाने पीने की दीगर चीजें, जखीरा अंदोजी। खबरें सुन रहे होंगे आप, आटा, चीनी वगैरह के कैसे और किन लोगों ने उससे माल बनाया। ये जो आप 4 पैसे बना लेते हैं, आप इसको शायद अपना कोई कारनामा समझें कि मैंने कोई खास काम कर लिया, कोई चीज मैंने जैसे अचीव कर ली, हासिल कर ली। आराम का पैसा हुआ, गुना अलग हुआ, कितनों का हक मारा उसका गुना अलग हुआ, जवाबदेह भी हैं, और फिर यही पैसा बीमारियों पर, दूसरी चीजों पर खर्च हो जाता है। रिश्वत हो, भत्ता हो, नाजायज मुनाफाखोरी हो, गलत तरीके से कमाई हो, लुक़्मा हराम आपके हलक से नीचे उतरेगा। गैरत, बरकत, भलाई, अच्छाई का कोई तसव्वुर नहीं। हमारे मुल्क के अंदर जब मसाइब, आलाम, परेशानियां घिर जाती हैं तो कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। वो वक्त कि जब लोगों को खजानों के मुंह खोल देने चाहिए थे, जब लोगों को चाहिए था कि वो अपनी असल रकम भी, असल ज़र भी कोशिश करते कि वो लोगों के हवाले करें और तकलीफ और दुख के वक्त निकलें, उस मौके पर कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मजबूरियां खरीदते हैं, तकलीफों पर सौदेबाजी करते हैं, समझते हैं कि शायद आज सामने वाला तकलीफ में है तो मैं कभी तकलीफ में नहीं आऊंगा। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है, दीगर ते दिन आया मोहम्मद होर कड़ी न डूब जाना है। ये वक्त बदलता रहता है, आजमाइशें आती हैं, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, कीमतें बढ़ाने के लिए माल को छुपा लेना, ज़रूरतमंदों के करीब चीज़ों को ना जाने देना। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है, लानती है वो शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे। सुनन इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है, फरमाया मलऊन है वो शख्स कि लोगों को ज़रूरत है और ये सिर्फ नफ़ा बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, अल्लाह से नहीं डरता। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत सारा माल वापिस आया। मदीने में कुर्बो जवार में शदीद कहत का आलम था, खुश्की थी, बारिशें नहीं होती थी, लोग तकलीफ में थे, तो आपके 10 से ज्यादा ऊंट गले के भरे हुए आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब माल पहुंचा, लोगों को पता चला, तो वो जो ताजर थे जिनको पता था कि आजकल हम महंगी कीमत में खरीद कर डबल कीमत में भी बेच सकेंगे, वो पहुंच गए। कहने लगे कि सुना है आपका माल आ गया है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ ब्लैक में चीजें खरीद के फिर ब्लैक में बेचनी शुरू कर दी जाती हैं। ये वो लोग होते हैं जो बड़े सख्त गिर हो जाते हैं, जो अपने दिल से वो सारी चीजें दूर कर लेते हैं जहां इंसानियत जन्म लेती है, जहां मोहब्बत जन्म लेती है, जहां इंसानों का दुख पाया जाता है। ये तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत सारे ताजर आए और उन्होंने आकर के कहा कि सुना है आपका माल आया है, तो हम डबल कीमत में आपका माल खरीदना चाहते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मुझे तो ज्यादा नफा मिल रहा है। हमने कहा 3 गुना ले लीजिए। फरमाया नहीं, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिल रहा है, 4 गुना। हम माल नहीं देखते, आपके जितने ऊंट माल के भरे हुए आए हैं किसी इलाके से, तो आप 4 गुना नफा ले ले। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, नहीं भाई, मुझे तो 10 गुना मिल रहा है और मुझे तो उम्मीद है 700 गुना भी मिलेगा। कहा जनाब वो कौन सा आदमी होगा जो आपको 700 गुना, 10 गुना, इतना बड़ा नफा, हमारी बस में नहीं है। हज़रत उस्मान गनी से वो लोग कहने लगे, आप तो बड़ी दूर ही निकल गए हैं, अब तो लंबा हाथ मारने के चक्कर में। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे, तुम जाओ। लोग चले गए। शर्मो हया के इस पैकर ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता इस ताजर ने, ये भी मालदार थे, इन्हें भी नफा कमाना आता था, ये भी मार्केट में रहते थे, इनको भी पता था कि आज ही तो लोग उलझे हुए हैं, आज ही तो लोगों की मजबूरियां खरीदी जा सकती हैं। तो जनाब उस्मान गनी ने ऐलान फरमाया, जिन जिन गरीबों के पास गल्ला नहीं है वो आ जाए,
عثمان نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں, لوگ دوڑے آئے, وہ خزانہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے تو تاجر آئے, کہنے لگے عثمان تم تو کہہ رہے تھے 10 گنا ملتا ہے اور امید ہے 700 گنا تک بھی ملے گا, اور یہاں تم نے دروازہ کھول دیا ہے غریبوں لاچاروں کے لیے. جناب عثمان غنی رو پڑے, فرمانے لگے یہی تو میری اور تمہاری سوچ میں فرق ہے. کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ 4 گنا سے زیادہ دے سکے, لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے رستے میں 1 دو گے تو میں تمہیں 70 بھی دوں گا, میں تمہیں 700 بھی دوں گا. فرمایا میں نے غریبوں پہ اس نیت سے لوٹایا ہے کہ زندگی میں نفع بڑے کمائے ہیں, پر اب جو نفع لینا ہے وہ بندوں سے نہیں اپنے رب کریم سے لینا ہے. آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مجبوریوں کو خرید رہے ہیں. آؤ پلٹ کے آؤ, ساری زندگی لوگوں سے تجارت کی, جب لوگ مجبور ہوں تکلیف میں ہوں تو پھر ایک دفعہ اپنے رب سے بھی تجارت کر کے دیکھو, اپنے مالک سے بھی تجارت کر کے دیکھو. اور جو رب سے تجارت کرتا ہے اس سے پھر صرف دنیا کا نفع نہیں ملتا, اللہ اسے دین دنیا اور آخرت کے نفع عطا فرمایا کرتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح نہ کریں کہ آپ یہ سارے شہر کا یا سارے قصبے کا جتنا بھی گندم ہے یہ اسٹور کر لیا اور اب وہ ایک قحط کی صورت کال پڑ گیا اس کا, اور اب یہ کہ اپنی مرضی کے داموں سے آپ بیچ رہے ہیں. تو یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ویسے اسٹاک کر کے مہنگا ہونے کا انتظار کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے, یعنی کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہو تو بندہ خوش ہو اور اس کی اس تکلیف سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے. یہ اچھا نہیں ہے, کر بھلا ہو بھلا. مدینہ المنورہ میں ایک صحابی اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے, تو جو خریدار تھا اس نے گھوڑا لیا, تو گھوڑا خریدنے سے پہلے اس کے اوپر سواری کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر نشید ہے, کس قدر تیز بھاگتا ہے, تاکہ اس کا مول لگایا جائے, اس کی قیمت بتائی جائے. تو اس نے گھوڑے کو چیک کر کے جب دیکھا تو پوچھا جناب گھوڑا کتنے کا؟ تو اس نے کہا 500 درہم کا. تو اس نے کہا یہ 600 روپے کا اگر میں تم سے خریدنا چاہوں. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے کہا 700 کا. حتیٰ کہ اس نے کہا یہ گھوڑا تیرا 800 روپے کا ہے, 800 درہم کا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے 800 درہم دے دیجیے. اس نے کہا مجھے یہ بات بتا کہ یہ گھوڑا تیرا 800 درہم کا ہے اور تو بھی جانتا ہے اور میں نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے, تو 500 درہم کا کیوں بیچ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں مجبور تھا اور مجھے کوئی اپنا ضروری کام تھا جس کے لیے مجھے رقم چاہیے تھی, تو میں نے اس کو سستے داموں بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا تھا, تو میں اس لیے سستا بیچ رہا تھا. اس نے کہا تو بتا کہ جب میں تجھے 500 روپے کا دے رہا تھا, 500 درہم کا بیچ رہا تھا, تو 800 درہم کا کیوں مجھ سے خرید رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے جب گھوڑے کو دیکھا تو یہ 800 درہم کا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے, لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا. تو میں اور آپ اپنے اس رویے پہ اگر غور کریں تو پھر ہم کسی کو یوں نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ مجبور ہو گیا. آج وہ مجبور ہے, کل اس مجبوری پہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, کل اس مجبوری پہ آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ایک صاحب تھے دکاندار صاحب, حاجی صاحب تھے, حاجی صاحب 30 روپے کی چیز تھی, رمضان المبارک میں وہ 200 روپے کی بیچ رہے تھے. دکاندار اب گاہک کو کیا کہہ رہا ہے, چل بھائی چل جلدی دے, 200 روپے کی لینی ہے لے, جلدی کر بھائی میری جماعت جا رہی ہے. 30 روپے کی چیز وہ حاجی صاحب 200 روپے میں بیچ کے جماعت پکڑنے جا رہے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ہم کہتے ہیں اللہ, اور ڈاکٹر عظمت نے کہا جی خوبانی کے اندر وٹامن اے ڈی اور سی ہے, اس سے جو ہے نا کرونا کے خلاف مدافعت ملتی ہے. 200 روپے 250 روپے کلو خوبانی ہو گئی, 80 روپے کلو والی, 100 روپے کلو والی خوبانی. ہم کہتے ہیں جی اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ نے ہم کو پکڑ لیا. اسلام میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے. چاول کو پرانا کرنے کی نیت سے ذخیرہ کیا جائے جو کہ چاول کی ایک قسم ہے, تو یہ عمل کیسا ہوگا؟ حدیث جو ہے نا لا یحتکر الا خاطئ, کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے, گناہ گار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عوام میں کسی چیز کی ضرورت ہو اور یہ ذخیرہ کر کے بیٹھ جائے لوگوں کو نہ دے, یہ ذخیرہ اندوزی منع ہے. اور اگر مارکیٹ میں چیز موجود ہے, وافر ملتی ہے, تو آپ اس کا جتنا مرضی سٹاک کر لیں, اس کو پرانا کر کے بیچیں یا جو ہے نا وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہیں. مارکیٹ میں عوام الناس تک چیز پہنچنی چاہیے. اگر عوام تک چیز نہیں پہنچنے دیتے اور روکے رکھتے ہیں تاکہ ان کی طلب بڑھے, طلب بڑھنے سے ریٹ بڑھے اور ریٹ بڑھنے پر پھر بیچے, تو یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من احتکر فہو خاطئ, جو کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے مہنگائی کی نیت سے اور لوگوں میں کھانے پینے کی چیزوں کو قلت کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے, تو وہ کوڑ کی بیماری میں اور محتاجی کی مرض میں اللہ جل جلالہ اس کو مبتلا کر دیں گے. ابن قدامہ المغنی میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو باز کرتے، اور ان کے دور میں ایک بندے نے ذخیرہ اندوزی کی اور اللہ جل جلالہ نے اس کو اس مرض میں مبتلا کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تاجر کے غلے کو جلا دیا. تو برکت چاہتے ہیں تو برکت جو دینے والا ہے اس کے ساتھ نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو نقصان نہیں سمجھتے. عموماً تجارت کی فیلڈ میں، تجارت میں نقصان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ نفع میں کمی آئی ہے، راس المال ختم ہو جائے یا راس المال میں کمی ہو جائے تو تاجر دکان بند کر دیتا ہے، چیخ اٹھتا ہے. جب کبھی بھی کہتا ہے نقصان ہوا، جو نفع اس کے ذہن میں تھا وہ نفع نہیں ملا. اللہ پاک برکت ڈال دیں. برکت اصل ہے، نفع اور کثرت اصل نہیں ہے. متقی لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اپنا کمایا ہوا مال، اپنی دولت سمیٹ کر بند کر کے تجوریوں میں نہیں رکھتے، ان کے منہ کھولتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے ان بندوں پر جو محروم ہیں، جن کے وسائل کم ہیں. اور خاص طور پہ یہ ایام متقی بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس وسائل ہیں، کہ وہ مہنگائی نہ کریں، ان دنوں میں ذخیرہ اندوزی نہ کریں، قیمتیں نہ بڑھائیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. وہ اللہ کی بخشش سے دور جائیں گے، وہ جنتوں سے محروم ہوں گے. فرمایا جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں یہی مشکلات اللہ کے کئی بندوں کے لیے آسانیوں کا، جنتوں کا، بخششوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں. جتنا خرچ کرنے کا اجر آج ہے شاید عام حالات میں اتنا نہیں ہوگا. کہ جب متوسط لوگ بھی مالی مشکلات میں ہیں، دفاتر بند ہیں، روزگار بند ہیں، فیکٹری بند ہیں، مزدور بے روزگار ہے، ہر شخص گھر بیٹھا ہے، کسی کی تنخواہوں کی کٹوتی ہے، کوئی لے آف ہو گیا ہے، جاب بند ہو گیا ہے، کسی کی انکم کم ہے، گھر بیٹھے ہیں، ہر شخص پریشان ہے. جو شخص مالی مشکل میں مبتلا ہے اس پر خرچ کرو، اپنے وسائل خرچ کرو، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کی ضروریات پوری کرو، انہیں راشن دو مگر پوری احتیاط کے ساتھ، تو ان پر خرچ کرو. یہ خرچ کرنا تمہارے اوپر اللہ کی بخشش کا دروازہ بھی کھول دے گا اور جنتوں کا دروازہ بھی کھول دے گا، اور تمہیں متقین کے زمرے میں شامل کرنے کا یہ عمل باعث بن گا.